عورتیں اپنے بالوں میں اور دوسرے بالوں کو جوڑ سکتی ہے کہ نہیں جوڑ سکتی؟ تو اس سلسلے میں تو بخاری کی حدیث تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو بالوں کو جوڑتی ہے، جو جڑواتی ہے، یعنی جوڑنے کا کام کرتی ہے یا جڑوانے کا کام کرتی ہے، ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اسی سے متعلق ایک سوال یہ تھا کہ ٹھیک ہے، دوسروں کے بالوں کو جوڑنا یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا یعنی اپنے ہی بالوں کو، جیسے وقت سے پہلے اگر بال گر جاتے ہیں، گنجا پن کا جن کو شکار ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ہی بالوں کو ایک تھیراپی کے ذریعے سے اپنے سر پر یا جہاں پر بال کی ضرورت ہے وہاں پر لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے؟ تو اس کی اجازت ہے۔ اپنے ہی بال، دوسروں کے بال کو لے کر لگانا یہ عورتوں کے لیے بھی منع تھا، مردوں کے لیے بھی منع ہے، لیکن اپنے ہی بال یا پھر بعض مرتبہ سنتھیٹک بال تیار کیے جاتے ہیں لیب میں اور اس کا ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، تو اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک جو ہے واقعہ بھی ملتا ہے بخاری میں ہی، بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا، کہ 3 الگ الگ معذوریاں ان کو تھیں، کوئی اندھا تھا، کوئی کوڑ کا مریض تھا اور کوئی جو ہے گنجا پن کا شکار تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کو انعام کرنا چاہا، تو ایک فرشتے کو بھیجا، تو فرشتے نے آ کر اس سے پوچھا کہ بھئی تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میری بیماری گنجا پن ہے، یہ دور ہو جائے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے آدمی کی شکل میں آیا تھا، تو اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو کہ سارے کے سارے بال اس کے اگ آئے، اور پھر اس کو جو ہے چاہیے تھے جانور دے دیے۔ تو باقی 2 نے تو ناشکری کی، لیکن اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ تو بہرحال یہ واقعہ ملتا ہے، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر اپنے ہی بال کے اگانے کا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے یا تھیراپی ہو سکتی ہے تو اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اسی سے ملتا جلتا بھی ایک اور یہ تھا کہ چونکہ اسی حدیث میں، جس حدیث میں کہا گیا ہے کہ بال کو جوڑنے والی اور جڑوانے والیاں ان پر لعنت ہے، اسی حدیث میں ایک لفظ آتا ہے المفلجات للحسن، وہ عورتیں جو اپنے دانتوں میں شغاف کرتی ہیں، سامنے کے 2 دانتوں میں خاص طور سے فاصلہ بناتی ہے حسن کو بڑھانے کے لیے، تو ان پر بھی لعنت ہے۔ تو اس سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ کیا جیسے کسی کے دانت اگر ٹیڑھے ہیں تو بریس لگائے جاتے ہیں، یا یہ کہ دانت ٹوٹ گئے ہیں تو اس کو جو ہے دوبارہ لگوانا اگر ہے تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی دیکھیے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، عیب کو دور کرنا ہے تو اس کی تو شریعت میں اجازت ہے، لیکن اگر جو ہے عیب دور کرنا نہیں، حسن کو بڑھانے کے لیے کوئی چیز کی جاتی ہے، کوئی جو ہے سرجری کی جاتی ہے حسن کو بڑھانے کے لیے، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ تو جہاں تک دانت اگر ٹیڑھے میڑے ہیں تو بریس لگانا، یا جو ہے ٹوٹ گئے ہیں تو نقلی دانت بٹھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے، ایک جنگ میں ان کی ناک کٹ گئی تھی، تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع بھی نہیں فرمایا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ وہ چاندی ان کے جسم کو راس نہیں آنے لگی، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کی اجازت دی کہ وہ سونے کی ناک بنوا دے تاکہ وہ جو ہے ان کے جسم سے مطابقت ہو سکے۔ تو لہٰذا عیب دور کرنے کے لیے کوئی بھی سرجری ہو یا کوئی ٹرانسپلانٹ ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن حسن کو بڑھانے کے لیے اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنا، اللہ نے جیسا بنایا ہے اس پر راضی نہ رہنا اور بلکہ اس کے اندر تبدیلیاں کرنا صرف حسن کو بڑھانے کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔